ملتان میں ایک انسیڈنٹ ہوا ہے ریپ کیس کا, جو گھر میں گھس کے عورت کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. تو چلے باہر تو چھوڑیں, ہم تو گھر میں بھی سیکیور نہیں ہے. اب کون عورت ہے جو چاہے گی کہ رات کے وقت وہ سفر کر رہی ہے اور اس کو اس کا پیٹرول ختم ہو جائے؟ انسان خطا کا پتلا ہے, کبھی ہو جاتا ہے, نظر انداز ہو جاتا ہے. آپ کو حیرانگی ہوگی, آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر صرف اور صرف ایک فورینزک لیب ہے, جو کہ وہ بھی ریسنٹلی بنی 2014 یا 15 میں شاید, وہ پنجاب میں, لاہور میں. دیکھیں پولیس یو کے ہو, امریکہ ہو, پاکستان ہو, انڈیا میں ہو, they can't be everywhere at the same time. So we need to educate our public to keep themselves safe. اور اس کے بعد اتنے چائلڈ ابیوز کے کیسز آ رہے ہیں کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اب لوگ, میں آج اخبار میں بہت جگہ میں نے پڑھا ہے کہ اگر زینب کے کیس کو پھانسی تو دی گئی, عبرت کا نشان نہیں بنایا گیا. ہم کب تک چھوٹی چھوٹی جسٹیفیکیشنز نکالتے رہیں گے اپنی سوسائٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ اسی کے ساتھ اشرف بھائی, میں آپ سے پوچھتی ہوں, اب چونکہ اشرف بھائی میرے, ہم لوگ ملتے ہیں اس لیے میں ان کو ایسے ہی بولتی ہوں. عارف اشرف صاحب, ہیلو. ہیلو. ابھی آپ نے کہا, سی سی پی او نے کہا کہ انہوں نے پیٹرول چیک نہیں کیا, وہ رات کو اکیلے نکلی, تو انہوں نے ایک سمجھانے کے سینیریو میں یہ بات کی. ان کے اس بیان کو کانٹیکسٹ میں دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ بات بتائیے کہ جب ہم ادھر یو کے میں رہتے ہیں, ہمیں اگر ہمارے موٹر پہ, اگر عام روڈ پر بھی ہماری گاڑی میں پیٹرول ختم ہو جاتا ہے, میرے ساتھ خود ہوا, اور مجھے بھی اس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ جب گاڑی میں میں نے گاڑی لی 4-5 سال پہلے, مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کا ریزرو کا کام چھوڑ دے گا, تو گاڑی رک گئی. اچھا, اور ایسی جگہ سگنل تھے, تو مجھے پاس کتنے ہی لوگوں نے آ کے کہا کہ آپ کو جو پرابلم ہے ہمیں بتائیں. میری گاڑی کھینچ کے, مطلب دھکا لگا کے انہوں نے سائڈ پہ کی, کیونکہ پیٹرول واز زیرو. اور اس کے بعد میں اسی بندے کے ساتھ پیٹرول لے کے آئی, اس کے پاس گیلن تھا, میری گاڑی میں انہوں نے پیٹرول ڈالا اور میری گاڑی چلی. لیکن اس وقت اس بندے نے جو بات کہی, کہتا ہے آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ یہاں پر اگر پیٹرول روڈ پہ ختم ہوتا ہے تو آپ کے لائسنس پہ پوائنٹس لگتے ہیں, کیونکہ آپ نے ڈسٹرب کیا ہے پوری, مطلب اس کے روڈ کو, اس کے فلو کو. ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو تکلیف نہ دیں, وہاں پہ پیٹرول ختم ہوتا ہے تو آپ کو لوگ جھاڑیوں میں لے جاتے ہیں, ریپ کر دیتے ہیں. کیا جسٹیفیکیشن ہے اس طرح کی باتوں کی؟ obviously پاکستان میں تو ڈفرنٹ قانون, ادھر کا ہی آپ دیکھ لیں کہ یہ 2019 کی بات ہے کہ ایک جج جس نے بولا تھا ریپ کی وکٹم کے بارے, اور اس کو کافی کنٹروورشل لے لیا تھا سب نے, جیسے کہ یہ ہمارے سی سی پی او کو سب نے کیا ہے, ٹھیک ہے نا, بات ہی غلط کی نا انہوں نے. لیکن جو ریالٹی ہے نا, ایز ہیومن بیئنگس we need to look at what we are actually doing. ابھی سب سے بڑی ہماری جو بلیف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن ہمارے لیے مکمل کیا ہے موت کے لیے, ٹھیک ہے نا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جب راستہ کراس کریں گے, گاڑیاں آ رہی ہیں, تو آپ بولے کہ اکھا میٹ کے میں روڈ لنگ جاؤں, کہ جڑا دن رکھیا اللہ, پریکاشن لینا چاہیے. اس کو آ جاتے ہیں سینسیبل precautions. One of the things which what I see regularly in courts, because I've done a lot of rape cases in the Crown Court, criminal law, and a lot of people say کہ ہاں, one of the biggest controversies is کہ جب کچھ لوگ ایسے کرتے تھے اس زمانے میں کہ لڑکیوں کو باہر لے جاتے تھے, ان کو ڈرگز دیتے تھے, ان کو شراب دیتے تھے, اور ان کو ڈرنک کر ان کو انٹاکسیکیٹ کر کے, تو they used to sexually violate people and take advantage. But then a new law came out کہ well, if you are drunk, then that
even if you're drunk and you wouldn't normally say yes to a man, it is still consent. A drunken consent is still a consent. However, if you are not competent enough to be able to make a valid consent in your state of mind, then that is a separate issue. And one of the judges turned around and said, you shouldn't drink so much that you don't even know where you are. There was a lot of controversy about that. But unfortunately, we as human beings, whether we are a man, whether we are a woman, or whether we are a child, we should base our life experiences on trying to protect ourselves at the same time. I mean, please don't get me wrong. I expect any female, koi bhi ladki ho, she should be free to do as she pleases, travel when she wants, wherever she wants to go. Isme koi shak nahi hai, 100%. Lekin, there is no harm in trying to understand and using a situation and saying, "Okay, bhai, take care of अभी yourself." आपने कहा, आपने एक बात कही, मैं उसी से ना बात को खत्म करते हुए दुआ की तरफ चलूंगी कि आपने कहा we are human beings, we must think before we are doing something, यानी कि अपने जो measures हैं वो लेने चाहिए. लेकिन जब आप human being कहते हैं तो human being से तो गलती होती है. अब कौन औरत है जो चाहेगी कि रात के वक्त वो सफर कर रही है और उसको उसका पेट्रोल खत्म हो जाए. इंसान खता का पुतला है, कभी हो जाता है, नजरअंदाज हो जाता है. इसका मतलब ये नहीं कि मोटरवे पे जैसे कि नवीद साहब ने कहा कि सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए. कोई भाई बंदा जो अब इतने बनते चले आ रहे हैं उस वक्त कहता है कि मैं आ रहा हूँ, आपको डाल के देता हूँ, आप बच्चों के साथ हो, बजाय इसके कि हमारे अदारों ने उन बंदों को खुला छोड़ा हुआ है, जैसे जो जिन्होंने देखा कि ये औरत जा रही है, इसकी गाड़ी भी पेट्रोल फ्री से रुक गई है, तो उसने वो कुछ किया कि जो इंसानियत के नाम पे धब्बा है. इसी के साथ मैं दुआ आपसे पूछूंगी. दुआ आप मेरा ख्याल आप ऑफ हो गई थी, लेकिन आप दोबारा मेरा ख्याल आपने ज्वाइन किया है. हेलो, आर यू बैक? आर यू बैक दुआ? हेलो दुआ, प्लीज अनम्यूट योर. जी अनम्यूट करिए आपने. जी दुआ, आप ये मुझे बताएं कि आपको लगता है कि ये चेंज होगा, या आप जैसी लड़कियां जो डॉक्टर बन रही हैं उनको वाकई अपनी हिफाजत खुद करनी होगी. सोसाइटी, हमारे अदारे, हमारी गवर्नमेंट, हमारे ये जो बहन भाई सो कॉल्ड लोग हैं, इन्होंने कुछ नहीं करना. आपने अपनी सेफ्टी के लिए शायद खुद ही अपने मार्शल आर्ट को भी सीखना पड़ेगा. व्हाट्स योर से दुआ? मैं नदीम अंकल की बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ. उन्होंने अभी बोला था कि हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम उस चीज़ को भरपूर हद तक अपोज करें. इससे ज़्यादा जो काम है वो हमारी गवर्नमेंट, वो हमारी जुडिशरी का है. इस बंदे ने जिसने अब रेप किया है ये मोटरवे इंसिडेंट पे, इस बंदे के ऊपर पहले भी रेप केसेस फाइल थे, जिसकी वजह जहाँ से ये छूट के पहले निकल आया. तो वो कौन सी ऐसी पावर्स हैं जो इतने बड़े बड़े क्राइम्स को मतलब ऐसे क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट कर रही है? जब तक हम उन्हें इबरत का निशान नहीं बनाएंगे ऐसे लोगों को. ज़ैनब केस में भी हमने उसे पब्लिक हैंगिंग नहीं दी थी. अगर दी होती तो दोबारा किसी की जरूरत ही ना होती ऐसी हरकत करने की. उसके बाद अगर आपको पता हो कि इसी मोटरवे इंसिडेंट के बाद मुल्तान में एक इंसिडेंट हुआ है रेप केस का, जो घर में घुस के औरत के साथ ज्यादती की गई है. तो चले बाहर तो छोड़े, हम तो घर में भी सिक्योर नहीं है. हमारी जुडिशरी क्या कर रही है, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? सही है. तो अच्छा, आप सिनेरियो को देखते हुए, जी नदीम साहब आप कुछ कह रहे थे? मैं दुआ की बात को आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि जुडिशरी का और स्टेट का ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इस तरह के क्राइम्स को या इससे मुंसलिक दूसरे क्राइम्स को वो उनके इंजाम तक पहुंचाए, उनके क्रिमिनल्स को जो उसके एक्यूज हैं. हमारी सिर्फ और सिर्फ जो डेफिशिएंसीज हैं वो, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि हमारे लॉ के अंदर उसकी जो एप्लीकेशन है वो इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर नहीं है. हम क्या करते हैं कि हमारी जो कोर्ट्स हैं, जैसे कि दुआ ने कहा कि भी कोर्ट के अंदर एक आदमी ऑलरेडी एक्यूज के तौर पे गया और सेम ऑफेंस के अंदर गया, लेकिन उसके बावजूद अदालत ने उसको बेल आउट कर दिया या उसको बरी कर दिया. अब
دیکھنا یہی ہم نے تو دیکھنا ہے. جو ہمارا موجودہ بحث کا جو ایشو ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہمیں یہ انالیسس کرنا ہے, یہ ڈبیٹ کرنی ہے کہ یہ جو ڈیفیشنسی ہیں ان کو ہم اوور کم کیسے کر سکتے ہیں. اچھا میں کیا 3 جگہ ہم آپ کے لا ساتھ کی 3 پوائنٹس ریفارم سے, رکھوں گی ندیم صاحب, 3 پوائنٹس جی رکھوں گی. کیا معاشرہ رسپانسبل ہے, یعنی ہماری سوسائٹی ہے, ہمارے ادارے ہیں جو کہ جسٹس نہیں کر پاتے, ان کی خواہ وہ انیفیشنٹ ہے یا ان کے پاس فنڈنگ نہیں ہوتی. ابھی وہ ڈی این اے کے لیے سنا ہے کہ ان کے پاس کٹس ہی نہیں تھی, تو کیا ان کے پاس ڈیو فنڈنگ نہیں ہوتی, یا یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ اسی طرح چلے گا اور ہمارا قانون جو ہے اس میں بہت سکم ہے یا بہت فلاز ہے؟ ان تینوں میں سے آپ کس چیز کو اس بلیم کرتے ہیں؟ میں بلیم تینوں کو کرتا ہوں, تینوں کو بلیم کرتا ہوں, لیکن ریشو اس کی ڈفرینٹ ہے, اس کی ریشو ڈفرینٹ ہے. بولیے. جب ہم معاشرے کو بحیثیت سوسائٹی جب ہم کنسیڈر کرتے ہیں تو معاشرے کے اندر جو معاشرتی برائیاں ہیں وہ جو جنم لیتی ہیں ان کے ڈفرینٹ کازز ہیں. اب ان امپلائمنٹ ون آف دا کاز ہے, اس کے اندر جو ہماری ایک ہیبیچول اگنورینس ہے وہ ایک بہت بڑا کاز ہے کہ ہم دیکھتے تو ضرور ہے لیکن اس کو روکتے نہیں ہیں. کسی کرائم کو یا کسی جرم کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن اس کو روکتے نہیں ہیں, فورس کے ساتھ بھی نہیں روکتے یا رپورٹ بھی نہیں کرتے. بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جو کہ ہم آف سین کر دیتے ہیں. تو معاشرے کی جہاں تک ہے اس کو ایجوکیٹ ہونا چاہیے ان ایشوز کے اوپر, اس کی پراپر ایجوکیشن اور گائیڈ لائن ہونی چاہیے. اور یہ چیزیں کرنے کے لیے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ معاشرہ خالی شہری معاشرہ نہیں ہے, دیہاتی معاشرہ بھی ہے. یہ پورا ایک سسٹم ہے. جب تک آپ یہ کلیکٹیو ایفرٹس کے ساتھ اس ایجوکیشن کو پروموٹ نہیں کرتے ہیں اس وقت تک اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے. اب آ جاتے ہیں ہم اس کی سبسیکوینٹ سیکنڈ پارٹ پہ کہ کیا جو اسٹیٹ کے آرگنز ہیں وہ اس کو کس طریقے سے لے کے آگے چلتے ہیں. اب اسٹیٹ آرگن جو ہے وہ اس وقت ایکٹیویٹ ہوتا ہے جس وقت اس کو اس کسی offense کو یا کرائم کو رپورٹ کیا جائے. جب وہ رپورٹ ہونا ہے تو رپورٹ ہونے کے بعد اب اسٹیٹ مشینری جو ہے وہ اس کی ایکٹیویٹ ہوتی ہے. وہ اسٹیٹ مشینری کے اندر پھر جو ڈیفیشنسیز ہیں جن کو ریوائول چاہیے, اور وہ ڈیفیشنسیز کیا ہیں کہ انویسٹیگیشن کے اندر ہمارے ایکسپرٹیز نہیں ہے, ہماری کلیکشن آف ایویڈنس کے اندر ایکسپرٹیز نہیں ہے, فورینزک ایویڈنس جو ہے کلیکٹ کرنے کے لیے آپ کو حیرانگی ہوگی. آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر صرف اور صرف ایک فورینزک لیب ہے جو کہ وہ بھی ریسنٹلی بنی 2014 یا 15 میں شاید, وہ پنجاب میں لاہور میں. مطلب ہم نے کسی کراچی کا اتنا بڑا شہر ہو تو ہم ان ہم نے جی نہیں, ہاں یس دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ ہمارا جو اسٹیٹ ہے اس کے لیے ہمیں وہ کہ اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ کچھ ان کے ریسورسز کی لیکنگ ہو, لیکن یہ وہ ایشوز ہیں جس میں ریسورسز کو آپ بلیم نہیں کر سکتے. آپ کو ایسے لوگ چاہیے, آپ کو ایسے ایکسپرٹ لوگ چاہیے جو کہ ان چیزوں کو جس مہارت رکھتے ہوں. سفارشی لوگ اگر آپ امپلائی کرو گے فورسز کے اندر, دیکھیں نا آپ کا وہ معیار ہونا چاہیے جیسے آپ کا آؤٹر ڈیفنس ہے جو کہ پاکستان یا کسی بھی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جب لوگ آپ الیکٹ کرتے ہو یا چنتے ہو یا ان کو سلیکٹ کرتے ہو اور اس کا ایک معیار رکھتے ہو, اس معیار کے مطابق آپ اس بندے کو امپلائمنٹ دیتے ہو جو کہ آپ کا آرمی کا پارٹ اینڈ پارسل بنتا ہے. لیکن جو آپ کا انر ڈیفنس ہے جس نے ملک کے اندر ڈیفنس کو قائم کرنا ہے اس کے لیے آپ کے معیار کیا ہیں؟ کوئی معیار نہیں ہے. سفارش سب سے بڑا معیار ہے, اس کی گریجویشن یا اس کی کوالٹی ایجوکیشن کوالٹی اس کی سوسائٹی کی یہ اس کے اندر ڈس آرڈر ہے ٹھیک ہے. جو کہ ہمیں ضرورت ہے کہ اس کو پورا کرنا. آپ نے سوسائٹی کی بات کی اور آپ نے رپورٹ کی بات کی. ہماری سوسائٹی تو وہ ہے جہاں جوڈیشری اپنا رکینا جوڈیشری تیسری بات جوڈیشری کی وہ بھی میں تھوڑا سا اب آ جاتا ہے تیسرا سیکٹر جوڈیشری. اب جوڈیشری جو ہے نا اس کو ہم بلیم اس وجہ سے نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے مختلف قسم کے قوانین جو ہیں
ان کو ہم نے رائج کر دیا. میں مثال دیتا ہوں, ایگزامپل دیتا ہوں پاکستان کی, کہ جہاں تک تو ڈیفیشنسیز ایویڈنس کی کلیکشن کی آ گئی, وہ تو ایک فیکٹ ہے, کیونکہ عدالت نے تو اپنے سامنے آئی ہوئی ایویڈنس کو دیکھنا ہے اور اس کے اوپر اس نے سزا دینی ہے. سزا کا تعین کرنا ضروری ہے کہ اس کو کوئی ایویڈنس لیڈ کرے. میں اس وقت تک ملزم رہوں گا جس وقت تک میرے اوپر الزام ہے. جب میں نے وہ الزام ثابت ہونا ہے, وہ تھرو پروسیجرل ایویڈنس ہونا ہے. اگر وہ ثابت ہو گیا میں مجرم بن گیا, پھر مجھے وہ سزا کا میں حقدار ہو گیا. اب جب سزا آپ نے ایگزیکیوٹ کرنی ہے تو اس کے لیے یہ جو فیز ہے ٹریننگ کا, یہ ہمارے ہاں کم ہے. اس میں جوڈیشری کی ڈیفیشنسی نہیں ہے, یہ پروسیجر کے اندر ان لوگوں کی ڈیفیشنسی ہے جن کو یہ کام کر کے دینا تھا. اب جوڈیشری کی آپ دیکھیں نا کہ اسی کے ساتھ نہیں اسی کے ساتھ میں ایک اور بات کر دوں روینا, میں ایک اور بات کروں کہ لا کے دیکھیں نا, جب آپ کے پاس میرا ایک اور بھی آبجیکشن ہے, یعنی ایک ویو ہے, پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہمیشہ ان ممالک کے اندر, دنیا کے ان ملکوں نے قوانین کو پختگی اور سختی اور اسٹرینتھ کے ساتھ لاگو کیا جن ملکوں نے اپنے قوانین کو ایک اسٹریم لائن پہ رکھا. ہمارے ہاں کیا ہے کہ جیسے اسی ایشو کو آپ لے لو تو ہمارے ہاں موڈیسٹی آف وومن جو ہے اس کے اوپر ڈفرینٹ لا ہے, ورک پلیس کے اوپر اس کی جو پروٹیکشن ویمن پروٹیکشن بل جو آیا ایٹ ورک پلیس وہ ڈفرینٹ ہے, اور ریپ کا سیکشن ڈفرینٹ ہے. اب چیزیں ایک ہی ہیں, یعنی آپ یہ دیکھو کہ وہ آفینس ایک دوسرے سے ملتے ہیں, لیکن آپ نے ان کے جو میجر سیکشنز ہیں ان کے اندر امپروومنٹ کرنے کی بجائے آپ نے سیپریٹ لا بنا دیے. بھائی جب آپ پہلے جو موجود ہے, جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں روبینہ, بڑی امپورٹنٹ ہے یہ, اس وقت آپ یہ نیت کریں, آپ کی کمٹمنٹ ہو, آپ کے ساتھ آپ کی کنوکشن ہو کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, تو پھر آپ ہمارے ہاں پاکستان میں ایک ایسا واقعہ بھی ہوا آج سے بہت سال پہلے, کنیڈ کالج کی لڑکیاں گئیں ہر منار پہ وزٹ کرنے کے لیے, ڈیلیگیشن بچیوں کا گیا, اس کے ساتھ وہاں چھیڑ خانی کی گئی. یہ ہمارا لیڈنگ کیس ہے, سیکشن 509 آف دا پی پی سی کے اندر یہ پہلا اور آخری کیس ہے, اس کے بعد کسی کو سزا نہیں ہوئی اس میں. صرف ایک ایسا کیس ہے, وہ کیوں ہوئی, کیوں اور ایکٹ کے اس کا افینس کیا تھا, ان لڑکوں کا افینس کیا تھا کہ انہوں نے صرف اور صرف کہیں کوئی ٹچ نہیں کیا, کوئی ہاتھ نہیں لگایا کسی کو, صرف انہوں نے وربلی ان کو, انہوں نے ان کی جو اس کی ڈگنیٹی ہے اس کو انہوں نے ڈیمیج کیا, بچیوں کو, عورتوں کو. ٹھیک ہے, اب آپ یہ دیکھیں, اندازہ کریں کہ اگر اس کو آپ نے پراپرلی ود آل دا کنوکشن آپ لے کے چلے, پروفیسرز جو تھے کینارڈ کالج کے, وہ کمپلیننٹ بنی, اس نے اس کو سپریم کورٹ تک فالو کیا, اور سپریم کورٹس کے اندر سے بھی ان کو سزائیں ختم نہیں ہوئی, ان کو سزا ہوئی. یہ اس طرح کا معاشرہ ہمیں اس طرح کا معاشرہ ڈیولپ کرنا ہے. ہم نے بہت سارے یہ جو I would like to add 3 things to it کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں illiteracy rate اتنا زیادہ ہے کہ جن ریپسٹ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں انہیں اتنی بھی بیسک سینس بھی نہیں ہے کہ کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا غلط. جب وہ ایجوکیٹڈ ہی نہیں ہے اس بارے میں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا غلط, تو ان کو بلیم کرنا بھی مطلب ہم پاگل ہی ہیں جو انہیں بلیم کریں گے جب تک ہم ان کو ایجوکیشنل اپرچونیٹیز پرووائڈ نہیں کریں گے. دوسری بات انہیں ساری باتوں کی پرواہ ہے, دعا یہ نہ کہیں کہ وہ ان ایجوکیٹڈ ہے, انہیں ساری دنیا کی ساری چیزیں پتہ ہے, ان کو اپنے لیے سارے رولز پتہ ہے. یہ وہی بات آ گئی نا کہ کامن سینس جو ہے نا, کامن سینس شوڈ پریویل. illiterate ہے تو ان کو یہ نہیں پتا کہ بہنوں ماؤں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے. نہیں, وہ لا کے بارے میں ایجوکیٹڈ نہیں ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ اس چیز کی سزا کیا ہے, یا اس طرح کی بات اس کانٹیکسٹ میں بات کری. انہیں یہ تو پتہ ہے کہ کیسے چھوٹ جانا ہے,
دوسری بات یہ ہے کہ کرپشن یہاں اگر آپ ایف آئی آر بھی فائل کرانے جائیں گے کسی پولیس اسٹیشن میں، آپ 10 سے 12 سفارشیں لے کے جائیں گے تو آپ کی ایف آئی آر وہ لکھیں گے، ورنہ وہ تو آپ کو پوچھیں گے بھی نہیں. وہی 2-4 پیسے کھلا کے وہ اگلا بندہ انہیں چپ کرا کے چلا جائے گا. یہ تو ہمارا سسٹم ہے. اتنی بیسک لیول سے یہاں پہ کرپشن سٹارٹ ہو رہی ہے. اب کیس کہاں سے کہاں تو جا ہی نہیں سکتا. یہ تو صرف سوشل میڈیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے کیسز جو ہم سب کے سامنے آ جاتے ہیں، ورنہ اگر یہ ہماری پولیس کے انڈر ہو یا ہمارے جوڈیشل سسٹم یا گورنمنٹ کے انڈر ہو تو یہ باتیں ہم تک پہنچے بھی نہ. کتنے ایسے کیسز ہیں جو لوگ رپورٹ ہی نہیں کر پاتے ڈیو ٹو پولیس. ہم اپنی پولیس سے پروٹیکٹڈ فیل کرنے کے بجائے سب سے زیادہ ہراسمنٹ پولیس والے کرتے ہیں. آپ کبھی گزر کے دیکھیں پولیس اسٹیشن کے سامنے سے، ان کی نظریں آپ کے اوپر سے لے کے نیچے تک ہوتی ہیں اور وہ پورا آپ کو ایکس رے سی ٹی اسکین کر لیتے ہیں آپ کا ایک دم سے. ایسے لوگ ہیں یہ ہمارے پولیس والے. نہیں، میں روبینہ ان کو تھوڑا ریکٹیفائی کر دوں کہ جہاں تک تو آج کل یہ یہاں ایک کسی حد تک جو پازیٹیو ایسپیکٹ آف دی سوسائٹی ہے وہ تو ہم ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہیے. ایک وقت تھا جیسے دعا کہہ رہی ہے کہ ایف آئی آر لانچ نہیں ہوتی تھی یا کوئی اس طرح کے معاملات کرپشن کی اس پہ آتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے. پاکستان میں آن لائن آپ ایف آئی آر لانچ کر سکتے ہیں اور اپنے افینس کو رپورٹ کر سکتے ہیں. یہ فیسلٹی اویلیبل ہے ہمارے ہاں. آپ سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ رہے ہیں نوید صاحب، یہ مجھے بتائیے کہ وہ مجرم جس ندیم صاحب، سو سوری، آئی اپولوجائز. جی سوری اباؤٹ، تھینک یو. بالکل مجھ سے میں نے نام آپ کو غلط لے لیا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، جوڈیشری میں آپ نے کہا کوئی فلاز نہیں ہے، کوئی ایررز نہیں ہے، تو ایک مجرم جس کی وجہ سے یہ ہیپن ہوا ہے، جس نے کیا ہے، وہ کیسے نکل آیا قانون کے ہاتھوں سے؟ وہ تو قانون میں سے گزر کے باہر نکلا ہوا ہے نا. نہیں، میں نے ایک بات کی ہے کہ جوڈیشری کے فلاز کی بات نہیں کی. میں نے کہا جوڈیشری جو ہے وہ آپ اس کو یہ تو کہہ سکتے ہو کہ جوڈیشل فورم کمپیٹنسی اس کے اندر ہے یا نہیں ہے، وہ کمپیٹنٹ ہے یا نہیں ہے. کیونکہ جج ہاں اس کو ہونا چاہیے، اس کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے، باقاعدہ سیشنز ہوتے ہیں ججز کو. اسی لیے جو لا ریفارمز ہیں اس کی اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے. ججز کے ہاں کافی حد تک یہ معاملات جو ہیں وہ ابھی ڈیولپ ہو رہے ہیں اور ہو بھی چکے ہیں کافی، کہ جو ریکوائرمنٹس ہیں لا کی اس کے اوپر ان کو وہ اسٹرکٹلی عمل کرتے ہیں. اگر کئی ایسی چیزیں بھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے کیسز آپ کو ملیں گے کہ جس کے اندر جہاں بات آتی ہے جج کے ڈسکریشن کو یوز کرنے کی، وہاں پہ وہ ارادی یا غیر ارادی طور پہ وہ اکیوز کی فیور میں نہیں ہوتی ہے. آج کل وہ اسٹیٹ کی فیور میں ہوتی ہے، کیونکہ کورٹ کو بھی یہ کسی ایک اس کی بیہائنڈ دا مائنڈ اس کے یہ چیز آتی ہے کہ جی یہ جو غلطی سرزد ہوئی. دیکھیں نا، جب آپ نے ہمارے ہاں جب ہم نے کسی بھی افینس کی فرسٹ ایف آئی آر جو ہوتی ہے ایف آئی آر، اس کے بعد اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے. انویسٹیگیشن کا ہم نے جو ٹائم فریم ورک رکھا ہوا ہے اس طرح کے ہینیس کرائم کا، وہ تو ہم نے رکھا ہے میکسیمم 17 days، 17 دن. جبکہ اسی کو آپ اٹھا کے نیب کے اوپر لے کے جاؤ، جب آپ کے نیب کیسز کی انویسٹیگیشن کی بات کرتے ہیں، جو کرپشن کے کیسز کی، اس میں آپ نے رکھا ہوا ہے 90 days، 3 مہینے. تو 17 دن میں انویسٹیگیشن کیا ہونی ہے اور اس کے اوپر کیا رسپانسبلٹی انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے کر کے وہ اس کو کورٹ تک پہنچانا ہے. 173 سی آر پی سی سیکشن جو ہے وہ باؤنڈ کرتا ہے اس آفیسر کو کہ تم نے یہ ضمنیے تیار کر کے اس کو کورٹ میں دینا ہے. پھر وہ 99% کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ انٹرم چلان جمع کرتے ہیں، کیونکہ وہ 17 دن میں وہ پورا نہیں ہو سکتا. ہم نہیں چاہتے اس طرف. لیکن اشرف صاحب، عارف اشرف، آپ یہ بتائیے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ریسنٹ واقعہ ہے اس کے بعد آپ سوسائٹی یا پاکستانی سوسائٹی کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو خود ہی اپنا خیال رکھنا چاہیے یا واقعی سوسائٹی کو چینج ہونے کی ضرورت ہے اور ہمارے اداروں کو زیادہ مضبوط ہونے کی ضرورت ہے؟ What's your say on this one? I am a firm believer کہ عورت ہو، بچہ ہو، in an ideal world
we should all be safe. Exactly. But I think it's also important कि देखें, हमें पता भी है कि खास अभी मैं खुद ही क्यों ना हूँ, जे मैं रात को 2 बजे जाऊंगा एक ऐसे इलाके में कि जहां मुझे खतरा हो सकता है, तो then the bigger fool me as well. Not कि देखे पुलिस यूके हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, इंडिया में हो, they can't be everywhere at the same time. So we need to educate our public to keep themselves safe. सबसे पहले इंसान को अपनी खुद सेफ्टी सोचनी चाहिए. फिर दूसरी चीज जो है ना कि जो वहाँ हुआ है कि police wasn't available, etc. How long they took for reaction time? Was there any CCTV cameras there? These are the infrastructures which we need to. कि हमारे मुल्क में ये रिसोर्सेज ज्यादा होने चाहिए. अभी जैसे अपने नदीम भाई ने बोला है कि देखें कि जब FIR रिपोर्ट लिखवाई जाती है ना, तो कोई बहुत सा भी ज्यादा सीरियस जो क्राइम होता है ना, उसमें इतना टाइम ही नहीं देते इन्वेस्टिगेशन के लिए. हाउ कैन यू थॉरली इन्वेस्टिगेट? एंड उसमें तो जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है ना, तो पेपर वर्क जो होता है ना, हजारों में पहुंच जाता है. उसको पढ़ना, उसको डाइजेस्ट करना, एविडेंस निकालना, it all takes time. So there are a lot of things which हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, हमारे प्रोसीजरल साइड में हमें इम्प्रूव करना चाहिए. But I think it's very important. I have 2 daughters. I would always teach my daughters not to live in fear, but to be sensible and think before they embark anywhere. And may Allah protect us. और it depends to country, because अगर आप यहाँ हैं तो फिर भी आप सेफ हैं, लेकिन जब आप पाकिस्तानी जैसे मुल्क में जाएं, हमारे अपने मुल्क में जाएं, तो आपको खुद अपनी सेफ्टी का पहले ख्याल रखना चाहिए, वरना फिर आपको कोई और पूछने वाला नहीं है. दुआ आप क्या समझती हैं? जरा दुआ को मैं थोड़ा रिस्पॉन्ड कर लूं. ओके जी, दुआ को ले लूं मैं जरा पहले. दुआ आप क्या कहती हैं कि हमें वाकई खुद रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और या फिर हमें घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए, हमें उसी जमाने में चले जाना चाहिए औरतों के लिए? नहीं, मैं यही कहना चाह रही थी कि अगर औरतों को इसी तरह घर में कन्फाइंड रखना है तो क्या जरूरत है पढ़ने लिखाने की? मतलब उसी सोने के जमाने में रह जाते हैं. निकले ना. मेरी बात सुने, कल जो रेप केस मुल्तान में हुआ है, कल जो रेप केस मुल्तान में, वो तो औरत घर में थी, उसे तो घर में घुस के रेप किया. उस बेचारी का क्या कसूर था? हमारी मजबूरी है, सुबह 5 बजे जाना पड़ता है, रात को इमरजेंसी आवर्स में हॉस्पिटल जाना पड़ता है, ऑन कॉल जाना पड़ता है. हम किससे पूछें कि हमारी सिक्योरिटी कहाँ है? मतलब इस मुल्क को हो सकता है वो औरत फ्रांस समझ के नहीं तो रियासत मदीना समझ के बाहर इसीलिए कि देखें, any rape, whether it's a man, child or a woman, is totally vile and unacceptable. ठीक है ना? बिल्कुल ठीक. लेकिन इसमें ये जरूरी होता है कि आप जितनी भी अपनी एहतियात कर सकते उसको करना चाहिए. I ain't a feminist और मैं हमेशा यही बात करती हूँ कि men and women can never be equal, but जो हमारे rights हैं, जो हमें opportunities मिलनी चाहिए, वो definitely equal मिलनी चाहिए. तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये रेप सिर्फ वुमेन के साथ हो रहे हैं, या इस मुल्क में आदमियों को भी नहीं छोड़ते, बच्चों को भी नहीं छोड़ते ये लोग. तो ये इनको ऑल ओवर काम करने की जरूरत है, सिर्फ वुमेन राइट्स की बात नहीं है. ये ऑल ओवर इनको इस चीज पे एक्शन लेने की जरूरत है. आप कुछ कह रहे थे नदीम साहब, आपने कहा कि मुझे. हाँ, मैं यही सिर्फ बात करना चाह रहा था कि जहाँ तक आरिफ ने एक रीजंस दिए हैं सोसाइटी के, वहां पे आपको ये भी साथ में देखना है कि ठीक है, आप यू हैव टू मेक द प्लान्स. हम अपनी लाइफ में अपने अपने ज़हन के मुताबिक अपनी सोच को सामने रखते हुए मुख्तलिफ चीजें करते हैं. जितना जिसका IQ है उस हिसाब से वो सोचता है, उसको देखता है, प्लान करता है और परफॉर्म करता है. आज मैं समझता हूँ कि अगर हम सिर्फ सिंगल आउट कर लेते हैं उस लेडी को जो कि मोटरवे को उसने यूज करने की ऑप्शन ली, तो उसके पीछे जो था रैशनल वो ये था कि अगर वो GT रोड से जाती है
تو اس کو فرام لاہور ٹو گوجرانوالہ 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ لگتا ہے تقریباً. جبکہ وہ جب اس والے موٹر وے سے وہ گوجرانوالے جائے گی تو اس کو ٹوٹلی she spent 25 minutes 20 to 25 minutes. آپ دیکھیں کہ شارٹیسٹ وے تھا. بالکل دس از ون آف ہر پلاننگ. موٹر وے اسی لیے بنتی ہیں, اسی لیے بنتی ہے. کوشچنز تو ضرور لینے ہیں, کوشچن ضرور لینے ہیں, لیکن میرا آبجیکشن صرف وہی پھر واپس وہی ہے کہ یا تو آپ اس کو آپریٹو نہ کرتے, اگر آپ کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے موٹر وے کی, سیکیورٹی نہیں تھی, آپ اس کو آپریٹو نہیں کرتے. جب آپ نے آپریٹو کر دیا, اس کے اندر آپ نے ٹول ٹیکس لینا شروع کر دیا, اس کا مطلب ہے کہ اب آپ نے اس روڈ کی رسپانسبلٹی لے لی. تو کیا اس موقع پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو آپ ٹھہرا سکتے ہیں؟ گورنمنٹ کی بالکل یہ اس کی غلطی ہے. گورنمنٹ should take the responsibility. Government should take the responsibility. This is what I am saying. overall جب ہم بات کرتے ہیں, جیسے دعا نے بات کی کہ مختلف جگہوں پہ پاکستان کے مختلف حصوں میں, دنیا کے مختلف حصوں میں اس طرح کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں, ہوتے رہے ہیں, ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. یہ ختم نہیں ہوں گے. یہ نیچرل, یہ اس کو کیا کہتے ہیں, جینیٹک فارمیشن آف دی ہیومن بینگ ہے. یہ آپ نے وہ حرکت جو ہے وہ کرنی ہے. یعنی یہ جو حرکتیں اس طرح کی افینس ہیں یا اس چیزیں ہیں, یہ ہونی ہے, یہ معاشرے کے اندر ہیں, لیکن ان کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے جو سرکمسٹانسز ہیں, اچھا ٹو کنکلوڈ واقعات ہیں, ان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اور اس کے لیے جو میرا کہنا یہ ہے, آئی ایم آف دا بلیور کہ سوسائٹی کے ساتھ ساتھ رسپانسبلٹی جو ہے وہ آپ کی اسٹیٹ کی اور جوڈیشری کی جو ہے وہ لاسٹ سٹیج پہ آتی ہے کہ اس نے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے. آپ کی لیجسلیچر جو ہے, آپ کی جمہوری حکومتیں, لیجسلیچر, آپ کی پارلیمنٹ قوانین کے وہ والے معاملات کو ریفائن کرے, ریفارمز کرے, جس کے اندر یہ چیزیں فٹ ان ہو سکیں. یہ غلطیاں, یہ والے تمام جن چیزوں سے وہ فائدہ لیتے ہیں ایکیوز, جن کو پھر مجبوری کے طور پہ عدالتوں کو ان کا فائدہ دینا پڑتا ہے, بینیفٹ آف دی ڈاؤٹ جو ہے وہ ایکیوز کو دینا پڑتا ہے, اس چیز سے ہمیں نکلنا ہے باہر. آج ہمارا معاشرہ moving to the end of the program, لیکن اس سے پہلے میں اس کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گی اور آپ سب سے لاسٹ آپ کی سے لوں گی. لیکن ابھی جو میں نے باتوں سے اندازہ لگایا ہے, محمد ندیم قریشی نے یہ کہا کہ جوڈیشری جو ہے اس میں ایز سچ کوئی فلاز نہیں ہے, لیکن وہ لاسٹ اس میں آتی ہے. لیکن جو یہ کیسز ہیں, ریپ کے کیسز ہیں یا ویمن ابیوز کے کیسز ہیں, چائلڈ ابیوز کے کیسز, تو اس میں کہتے ہیں 60 to 70% عورتیں ابیوز ہوتی ہیں. لیکن جو 35 ریپ کے کیسز ہیں ان میں سے 40% جو ہیں وہ عورتیں کسی کی ہیلپ لیتی ہیں, اور 10% صرف لوگ عورتیں ہیں جو کہ قانون کی ہیلپ لیتی ہیں. قانون کا تو جو ہے نا اس کی ہیلپ لی نہیں جاتی, کیونکہ ہمارا نہ معاشرہ اور نہ ہی ہمارے فیملیز اجازت دیتے ہیں کہ کسی چیز کو مزید اچھالا جائے. تو اس صورتحال میں جوڈیشری کا تو بہت ہی کم رول رہ گیا ہماری سوسائٹی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ ادھر تک پہنچتی نہیں بات. اب جو بات ایک جو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے آپ تینوں سے کہ ابھی ہم نے جو 1 by 1 بات کی ہے, سوسائٹی کی ہے, اداروں کی ہے, اور ہم نے قانون کی ہے. اس میں قانون تو 10% کا لوگ پہنچتے ہیں, اس لیے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں, رول آؤٹ کرتے ہیں, کیونکہ اگر وہاں پر پہنچ جائے. لیکن وہاں پر میرا کوشچن کا جواب ابھی تک نہیں دے سکے ابھی آپ ندیم صاحب, آپ نے بھی اس کو نہیں سمجھا کہ یہ ایک عادی مجرم باہر پھر رہا ہے, تو وہاں پر ہم جوڈیشری پہ کیسے سوال نہیں اٹھے گا, اس کا جواب بھی دینا پڑے گا, کیونکہ حقیقت تو حقیقت ہے. میں آپ کو جواب دیتا ہوں. یہ وہی بات آ گئی کہ یہ جو ڈیفیشنسی, پروسیجرل ڈیفیشنسی, ہمارے ہاں یہ سسٹم ڈیولپ نہیں ہوا. نہیں فالٹ ہے, یس دیر از اے فالٹ آف جوڈیشری. نہیں, یہاں سسٹم جوڈیشری کو کرپٹ کرتا ہے. جوڈیشری کا جو اگر ایک آدمی دیکھے نا, ایک شہر کے اندر مختلف ٹاؤنز ہیں, مختلف پولیس اسٹیشنز ہیں. اب ہماری کوارڈینیشن نہیں ہے, ہم اپنی آئی ٹی اسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں اور ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, لیکن کیا ہے کہ ہوپ فار دا بیسٹ, کیونکہ کبھی آپ دیکھیں نا کہ کیوں اب ہیبیچول
جو کلپریٹس ہیں جن کو ہم ڈیسپریٹ کرمنلز کہتے ہیں, ڈیسپریٹ ہارڈنر کرمنلز کی لسٹ جب ہم ان کو ڈیفائن کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے پیچھے بہت ساری ایف آئی آرز آلریڈی اس کا کرمنل ریکارڈ ہوتا ہے. کرمنل ریکارڈ پروڈیوس کرنا عدالت کے اندر وہ بھی پولیس کا کام ہے. جہاں پہ وہ نہیں آتا وہ بندے بری ہو جاتے ہیں یا چھوٹ جاتے ہیں. یہ انٹر ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. دعا آپ سے یہ پوچھوں گی اور یہ فائنل اور کوشچن اس کے بعد پروگرام اینڈ ہونے جا رہا ہے کہ اب جو آپ نے سچویشن دیکھی ہے آپ کیا سجیسٹ کریں گی اور کس کو بلیم کر کے اپنی فائنل سے کہیں گی کہ آپ کے ذہن میں کون رسپانسبل ہے اور کیا اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کیا کریں گی, آپ اپنے فیوچر کو کیسے دیکھتی ہیں؟ ہم ایز اے رسپانسبل سٹیزن ہمارا اتنا ہی کام تھا کہ ہم اس چیز کو بے حد ہائی لائٹ کریں اور ہم نے کیا. نشتر روڈ پہ گیٹ نمبر 2 پہ ہم نے عورت مارچ کی, ہم نے پروٹیسٹ کی, میڈیا سے بات کی, جہاں تک ہم کر سکتے تھے اپنی آواز ہم نے وہاں تک پہنچائی. جو سارا فالٹ ہے یہ ہمارے اسٹیٹ کے ہائر اتھارٹیز کا ہے جو اس چیز کو ہمیشہ سپریس کرتے ہیں اور کبھی بھی اس چیز پہ ایکشن نہیں لیتے. اچھا, اور جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو پراپر فنڈنگ نہیں دیتے. اور میں یہی کہنا چاہوں گی کہ سب سے زیادہ جو ہم اس چیز کے اس کو منیمائز, ہم اس کو 100% ختم کبھی بھی نہیں کر سکتے لیکن ہم اس کو منیمائز اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو عبرت کا نشان بنا کے پبلک ہینگنگ کرائیں تاکہ جو باقی لوگ یہ کام کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچیں کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہمارا بھی یہی انجام ہوگا. ہم کسی صورت بھی اس چیز سے نہیں نکل سکتے. ٹھیک ہے. عارف اشر صاحب, what's your say? جی, Final words, please. My final words are this, کہ دیکھیں, it's a hideous crime. It is. You know, rape of any form. I agree with Dua and Nadeem bhai in the sense that کہ suppress ہو جاتا ہے, جیسے دعا بولتی ہے, جیسے ندیم بھائی نے بولا کہ there is a duty of care by the government. So it's important that the government creates awareness in a country where this is rife. What about this is a golden and کہ ابھی جو مثلا جو ہوا ہے نا, گورنمنٹ کو اس کو پورے پاکستان میں اس کا دسنا چاہیے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ جو کنوکٹ ہو جائے گا اس کو اتنی سزا ملے گی. جیسے کہ یو کے میں نا جب نیا قانون آیا تھا نا, قانون تو ہے پاکستان میں, you're not allowed to do this, but people do. جیسے ادھر ڈرنک ڈرائیونگ کا آیا تھا, لیکن انہوں نے اتنی ایڈورٹائزنگ اور اویئرنیس کریٹ کی تھی نا, بیکاز کہ ابھی خود پہ خود جو ہے نا لوگ یہاں اس کو بہت اینٹی سوشل سمجھتے ہیں. So I think the government needs to take responsibility. Government should take the responsibility of this incident. And assisting NGOs who are working towards creating this kind of awareness. But we shouldn't be shy from also educating some of our women. Okay, look, there's no one gonna do what's best for you more than yourself. ٹھیک ہے. ندیم صاحب, آپ کے final words and then we are just saying. I'm fully agree with Arif. اور اس نے جو بات کی ہے اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی کی اپنی جگہ پہ بہت اہمیت ہے. اٹس اے پاورفل سیکٹر کہ اس کو ٹھیک ہونا چاہیے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ قوانین کی امپروومنٹ بھی ضروری ہے. لا ہے, جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں نا کہ ایک چھوٹی سی بات ہے, ٹائم تھوڑا ہے, کہ اگر ہم assault use of criminal force to women and stripping کا offense کرتے ہیں تو پھر تو ہمیں لائف کی امپریزنمنٹ دیتے ہیں ہم اس ایکیوز کو اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے. لیکن جب ہم اسی ریپ کے معاملے کے اندر کسی کو کورٹ میں لے کے جاتے ہیں اور وہ فلی اسٹیبلش ہو جاتا ہے, اس کے باوجود عدالت اس کو جو سزا دے سکتی ہے وہ صرف اور صرف 10 سال ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. ہمیں ان چیز کو not total کیا عارف کیا کہا آپ نے, not unless they're under 13, because you can death sentence بھی مل سکتا ہے.
नहीं, डेथ सेंटेंस रेप में नहीं है, अगर वो मारा जाए विक्टिम तो उस सूरत में 302 प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अच्छा, इस वाले इशू में वो मारी नहीं गई, साथ में खाली उसके साथ ये एक इवेंट हुआ है, तो मतलब सारी इसलिए उम्र के लिए उसकी मारी ये गई। अच्छा, वो एक सारी बात, उम्र के लिए मारी गई। तो हाँ ये एक, मेरी सिर्फ ये है कि जो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उससे अगर हम डिफ्यूज करें इन चीजों को, आज हम अगर देखें ना कि अगर एक स्टेट और उसके ऑर्गन्स बैठ के बजाय इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें कि जी वो हमारे आंखों के सामने भाग गया जो जिसको पकड़ने गए थे, तो स्टेट की रिट जो है वो कहाँ रह जाती है। इसीलिए बिल्कुल, स्टेट का रिस्पॉन्सिबल होना वो इंतहाई जरूरी है, क्योंकि जब आप इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथ देंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली माशरे के अंदर भी स्ट्रेंथ आएगी, उसको पता होगा कि मुझे अगर ये ऑफेंस ठीक है, करना है तो मुझे उसकी ये सजा मिलेगी। ठीक हो गया। अच्छा, सिर्फ एक क्वेश्चन मेरा है, उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करूंगी। वो ये है कि नवीद साहब भी दे सकते हैं, और नदीम साहब, सॉरी, आई एम सो सॉरी, मोहम्मद नदीम कुरैशी, आप भी जवाब दे सकते हैं, अशरफ आप भी, कि इस मुजरिम को अगर ये पकड़ा जाता है, अभी तक तो घूम रहा है पता नहीं कहाँ, तो इसकी सजा क्या होगी इसको, क्योंकि वो औरत तो जिंदा है, तो आपने कहा जैसा कि डेथ सेंटेंस या 25 इयर्स की कैद नहीं होगी, तो क्या इसको सजा होगी? I can give you, क्यों ओके no, please do carry on. हाँ, मैं सिर्फ ये करूं कि उसकी एडिशन जो है ना, उसमें सिर्फ अगर हम इसको लिंक करेंगे अपने रेप को, अपने सेक्शन 375 सी पीपीसी जो है उसको अगर साथ में लिंक करेंगे 354 ए के साथ, तो फिर हम उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट कोड जो है वो दे सकेगी, यानी सेक्शन 354 ए पीपी पाकिस्तान पीनल कोड प्लस सेक्शन 375, अगर इन दो को बेस बना के एविडेंस प्रोवाइड करके उसके ऊपर चार्ज फ्रेम होता है तो फिर इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है। और अगर खाली 375 लगेगा तो उसको टोटल सजा जो है वो 10 साल मिलेगी। दिस इज व्हाट द लॉ सेज। ठीक है, थैंक यू सो मच। और इसके In साथ the ही UK, जी 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 in जी, the यूके में क्या है? in the UK, my experience would indicate कि इसको मिलेगी तकरीबन मिनिमम 14 साल तो मिलेगी, but because ये जो इंसिडेंट है ना बच्चों के सामने हुआ, एक अकेली औरत के साथ रात के टाइम बजाय मदद करने के उन्होंने इतना गलत किया, and so it could be anything from 14 years to life 14 years to life. in something like this, especially if he's got a history of being engaged in this kind of a conduct. जब हम पाकिस्तान में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात करते हैं तो हमारे यहाँ लाइफ इम्प्रिजनमेंट है 25 इयर्स जी, Yes. 25 साल। ठीक है। और लोगों को वो भी शक होता है कि किसी तरह बाहर ना आ जाए, इनको लोगों के जहनों में बहुत से हाँ, सवालात होते हैं, क्योंकि बिल्कुल ये भी ऐसे ही। जब तक कि कोई अगर ऐसी मुजरिम को सजा ऐसी दी जाए कि वो इस दुनिया से चला जाए, उसके बगैर तो लोगों को यकीन भी नहीं होता, क्योंकि ऐसा होता है। तो इधर दुआ ये तो आप है लोगों, रीना, इधर ये तो है कि कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस होता है ना यूके में, which is indictable offenses जो क्राउन कोर्ट में जाते हैं, उनमें more than likely ये होता है कि depending on the gravity of the offense कि they have to sign and be on a sex register for a number of years. खासकर जो जिनको लाइफ मिलती है ना, उनको forever लाइफ पर लाइसेंस पर रहना पड़ता है, रिपोर्ट भी करना पड़ता है on a regular basis. बहुत बहुत शुक्रिया तमाम गेस्ट्स का, और मैं ये कहूँगी कि शुक्रिया आप लोगों का इनसाइट इस प्रोग्राम में आया। और अभी जो मोटरवे जाती केस पर हमने इसलिए बात की, और यकीन कीजिए पिछले दिनों मेरा दिल ही नहीं चाहा, कितने दिन हो गए, मैंने सोचा ये ऐसे वाकयात होते रहते हैं, लेकिन ये असल में अब हमने जो बात आज फाइंड आउट की है कि ना सिर्फ ये कि सोसाइटी को हम सोच रहे हैं कि बदलने की जरूरत है, चेंज करने की, बल्कि हमारे अदारे जो हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, उसको हम डायरेक्टली इस वक्त ब्लेम कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक ना तो कोई मुजरिम पकड़ा गया है और ना ही मोटरवे पर ड्यू
फैसिलिटीज वहाँ पर मौजूद थी जिसकी वजह से ये वाकया पेश आया। और रिगार्डलेस टू दिस फैक्ट कि जो मुजरिम था वो आदि मुजरिम था, उसने बहुत से क्रिमिनल ऑफेंसेस ऑलरेडी अपनी लाइफ में किए थे, उसके बावजूद भी वो आजाद था और मजीद करता जा रहा था। इसी उम्मीद और दुआ के साथ, जी दुआ कुछ कह रही है, मैं इजाजत लेने वाली हूँ। No, I'm not saying anything. ना दुआ अभी कुछ बोल रही थी। दुआ ठीक है, आप वर्क हार्ड और अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें और हम भी रखेंगे। और हम उन तमाम लोगों से ये कहेंगे कि सोसाइटी को खुदा के लिए बेहतर बनाए, इन चीजों में ना पड़े, जहाँ पे देखें तो वहां पर उनकी रोकथाम करें, उनको बुरा भला कहें और उनको गिरफ्त में लेके आए, ना कि उन पर मट्टी डालें और पर्दे डालें। इसी नोट के साथ रुबीना खान को इजाजत दीजिए। और यहाँ पर मैं अपने गेस्ट से भी कहूंगी, मेरा यूट्यूब चैनल और वो लोग जो देख रहे हैं उनको लाइक कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए रुबीना खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह। Thank you so much, Rubina. Thank you so much. Thank you. It's been a lovely debate. Thank you so much, Rubina. Allah Hafiz. Allah Allah Hafiz. Hafiz.